اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہم نے ابتدا میں سارے لوگوں کو ایک ہی عقیدہ دیا، لوگ ایک ہی عقیدے پہ رہے، آہستہ آہستہ ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ اختلافات دور کرنے کے لیے ہم نے انبیاء بھیجے اور کتابیں بھیجی تاکہ جن باتوں میں لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں کتاب ان کا فیصلہ کر دے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے انبیاء پر اور کتابوں پر اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ اب چونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذکر فرمایا ہے اور ہدایت کے نتیجے میں انسان پہ شریعت نے بڑی پابندیاں عائد کر دی ہیں، اپنی ذات کے حوالے سے بھی اور اپنے معاشرے کے حوالے سے بھی اور پھر غیر مسلموں کے حوالے سے بھی، کہ انسان کو جب یہ پتہ چل جائے ہدایت کا راستہ یہ ہے، صراط مستقیم یہ ہے، پھر اس کو جد و جہد کرنی ہے اپنی ذات کے لیے بھی، اپنے بال بچوں کے لیے بھی، اپنے دائیں بائیں اعزاء و اقارب کے لیے بھی، اور پھر غیر مسلموں سے بھی ممکن ہے کسی کو لڑنے کا اور جنگ کرنے کا مرحلہ آ پہنچے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ ہدایت پہ آ گئے ہیں اب ان کے لیے یہ دنیا بیٹھنے کے آرام سے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مسلسل جد و جہد اور مسلسل بھاگ دوڑ اور مسلسل کوشش کرنے والی جگہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات ارشاد فرمائی، ہدایت دینے کے ساتھ ہی متصل اللہ تعالیٰ کا جنت کا ذکر کرنا۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جنت کا حصول جو ہے یہ محض لا الہ الا اللہ کہنے سے حاصل نہیں ہوگا، اس کے لیے بڑا کچھ کرنا پڑے گا، اس کے لیے اپنی جان لڑانی پڑے گی، اپنے مال لڑانے پڑیں گے، اپنا گھر بار قربان کرنا پڑے گا، اس کے لیے بہت ذمہ داریاں عائد ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، ام حسبتم کیا تم نے یہ گمان کر لیا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا، ان تدخلوا الجنت کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ ولما یاتکم اور نہیں پہنچا تم کو، مثل الذین خلو من قبلکم اس طرح کے مسائل، اس طرح کی مشکلات، اس طرح کے مصائب، الذین خلو من قبلکم جو لوگ تم سے پہلے گزر گئے، جیسی مصیبتیں، جیسی آزمائشیں، جیسی تکلیفیں ان لوگوں پہ آئی ایمان لانے کے بعد، ہدایت کا راستہ پانے کے بعد، جن مشکلات اور مصائب کا سامنا ان کو کرنا پڑا، اے مسلمانوں ابھی تمہیں تو ان سے واسطہ نہیں پڑا۔ مستہم الباسا ان پہ سختیاں آئیں، والضراء مصیبتیں آئیں، وزلزلوا اور بری طرح ہلا ڈالے گئے، ان کے امتحان کا بڑا سخت ان کے ایمان کا بڑا سخت اللہ نے امتحان لیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ پیروکاروں کی بات تو چھوڑیے، خود رسول یہ پکار اٹھا، والذین آمنوا معہ اور وہ بھی جو اس پہ ایمان لائے تھے، متی نصر اللہ کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان لانے والوں کو یا رسولوں کو اس کے بارے میں شک تھا کہ آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اب تیری مدد آ جائے۔ کافروں کی طرف سے مصیبتیں، مشکلات، آزمائشیں اور تکلیفیں اتنی پہنچی ان لوگوں کو کہ رسول بھی اور رسول کے ساتھ جو اہل ایمان تھے وہ بھی چیخ اٹھے کہ یا اللہ تیری مدد کب پہنچے گی، تیری مدد کیوں نہیں آ رہی ہم پہ۔ الا ان نصر اللہ قریب، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری مدد جو ہے وہ انشاءاللہ آنے ہی والی ہے، میری مدد بڑی قریب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنی حکمت اور مصلحت کا خود پتہ ہے کہ مدد کب نازل ہونی ہے، کیا کون سا کام کس وقت کرنا ہے۔ لیکن یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمائی
اور بھی بہت سی جگہ پہ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں یہ مختلف طریقے سے باتیں سمجھائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ڈرا وہ بھاگا، اور جو آدمی بھاگ پڑا وہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا۔ اور لوگوں یاد رکھو اللہ کا مال بڑا قیمتی ہے، اور اللہ کا مال کون سا ہے؟ جنت ہے۔ اللہ کا جو مال تم خریدنا چاہتے ہو، جو حاصل کرنا چاہتے ہو، وہ بڑا قیمتی ہے، وہ ایسے آرام سے حاصل ہونے والا نہیں ہے کہ بیٹھے بٹھائے مل جائے، بیٹھے بٹھائے کہیں جنت نہیں ملے گی۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی، احاسب الناس، ہو کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ان یترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، جب انہوں نے یہ کہہ لیا کہ ہم ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو پھر کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش یا کوئی مصیبت یا کوئی تکلیف یا کوئی ایسی چیز نہیں آئی ان پہ؟ وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ وہم لا یفتنون، انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو بھی ہم نے آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تو یہ ضرور جان کے رہے گا، الَّذِينَ صَدَقُوا، کہ ایمان لانے میں سچے کون ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ایمان لانے میں جھوٹے کون سے ہیں، سچا دعویٰ کن کا ہے اور جھوٹا دعویٰ کن کا ہے۔ بڑی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بار بار ارشاد فرمائی ہے قرآن مجید میں کہ میری جنت سستی نہیں ہے، بڑی مہنگی ہے جنت، بڑی مشکلوں سے اور بڑی آزمائشوں کے بعد، اور حتیٰ یقول رسول، یہاں تک کہ رسول پکار اٹھے، ہلا ڈالے گئے کہ یا اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اسی بات کو یوں ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید رکھی ہیں، انفسہم اموالہم، ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی، بان لہم الجنہ، جنت کے جو دعوے دار ہیں، جنت کے جو مانگنے والے ہیں، ان مومنوں سے اللہ نے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید رکھے ہیں۔ خریدنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ ایک گاڑی خرید کے لے آتے ہیں، مالک سے، کمپنی سے خرید کے لے آئے، اب اس کمپنی کا تو اس گاڑی سے تعلق نہیں ہے، اب تو آپ مالک ہیں اس کے، جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں۔ بڑی سیدھی بات اللہ نے ارشاد فرمائی اور بڑی صاف بات ارشاد فرمائی کہ میں نے جنت کے بدلے میں اہل ایمان کی جانیں خرید لی ہیں۔ اب یہ جانیں جو ہیں یہ تمہاری اپنی مرضی سے تم ان کا استعمال نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے تم اپنے مال استعمال نہیں کر سکتے، یہ میرے ہیں، ان کا مالک میں ہوں، میں نے یہ خرید لی ہے جنت کے بدلے۔ اور یہ نقطہ جو ہے یہ ہماری سمجھ میں تو شاید آئے یا نہ آئے، لیکن صحیح معنوں میں صحابہ کرام نے اس نقطے کو سمجھا تھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری جانیں بھی اور مال خرید لیے، نہ اپنی جانوں کی پرواہ، نہ اپنے مالوں کی پرواہ، نہ گھر بار کی پرواہ، نہ بیوی بچوں کی پرواہ، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں۔ مکی زندگی کا واقعہ ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جن کا مالک لوہے کی بھٹی کا کام کرتا تھا، لوہار تھا، اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ کے نیچے کوئلے جلا کے بھٹی سے نکال کے اوپر لٹا دیتا تھا۔ اور تعجب کی بات ہے کہ ایک انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ حضرت خباب کہتے ہیں کہ میری جسم کی چربی پگھل پگھل کے ان کوئلوں کو بجھاتی تھی، لیکن ان بدبختوں کو ترس نہیں آتا تھا، رحم نہیں آتا تھا، کوئلوں کے اوپر مجھے لٹائے رکھتے تھے۔ یہ صحابی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں تشریف فرما تھے، کعبہ شریف کی دیوار سے ٹیک لگا کے، اور حضرت خباب بن ارت یہی صحابی ہیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں فرماتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما دے، اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمارا غلبہ کر دے،
اللہ تعالیٰ حق کو حق اونچا کر دے, حق کو حق ثابت کر دے اللہ تعالیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے جو پہلے لوگ گزرے تھے ان پہ اس طرح کی تکلیفیں, آزمائشیں اور مصیبتیں آئیں کہ کسی کو سر پہ آرا رکھ کے چیر دیا گیا, 2 ٹکڑے کر دیے گئے, اور کسی کا گوشت اور ہڈیوں سے چھیل دیا گیا لوہے کی کنگھیوں سے. اس طرح کی آزمائشیں اور اس طرح کی تکلیفیں آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ یہ کام ہو کے رہے گا, ہم بھی ان آزمائشوں مصیبتوں سے گزریں گے, اور ایک وقت آئے گا کہ اتنا امن و امان قائم ہو جائے گا اللہ کے اس دین کے ذریعے سے کہ ایک آدمی صنعاء سے حضرت موت تک اکیلا جائے گا تو اس کو کسی لوٹنے والے کا ڈر نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ یہ جو دین ہے یہ تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے کون سا جذبہ دیا تھا, کون سا جسم و جان دیا تھا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ یہ انسانی مخلوق تھے, حالانکہ تھے تو انسان ہی. حضرت صہیب رومی کا میں نے واقعہ بتایا آپ کو کہ اپنا مال گھر بار چھوڑ کے ہجرت کرنے کے لیے جا رہے تھے, کفار نے روک لیا اور اس شرط پہ اپنا مال اور گھر بار کفار کے حوالے کر دیا کہ تم مجھے جانے دو, میں مدینہ جانا چاہتا ہوں, میرا سارا مال لے لو, میرا گھر بار لے لو, میرا تجارت کاروبار جو کچھ بھی ہے تمہیں دینے کے لیے تیار. ہمارا تو حال یہ ہے کہ پتہ ہو حرام کمائی ہے, بینک کی کمائی ہے, سود انوالو ہے اس میں سب کچھ, پھر مسئلے پوچھتے رہتے ہیں اچھا جی یوں ہے یوں ہے یوں ہو سکتا ہے, جائز ہے کہ ناجائز ہے. حرام ایسا رچ بس گیا ہے ہڈیوں میں کہ ہم اس کو نکالنا چاہے تو نہیں نکلتا. بہانے کرتے ہیں مسئلے پوچھنے کے, ورنہ پتہ ہوتا ہے کہ حرام ہے, مال غصب کیا ہوا ہے, یہ حق دوسرے کا ہے, یہ میرا حق نہیں ہے, مال مشکوک ہے, ساری باتیں ہیں, لیکن وہ مشکوک اور حرام مال چھوڑنے کو ہم تیار نہیں ہیں. حلال تو بڑی دور کی بات ہے. آج ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کرے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کہ میں اللہ کی قسم کھائے کہہ سکتا ہوں کہ میرے مال میں ایک حلال جو ہے وہ حرام کا نہیں ہے. جان دینی اور مال قربان کرنا, مال تو بڑی سخت آزمائش ہے اس امت کے لیے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے مال جو ہے یہ فتنہ ہے, آزمائش ہے. مال کے لیے کیا کچھ نہیں, اپنے پاکستان میں دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے. جہ کے لیے وہی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ 2 بھوکے بیڑیے اتنا نقصان نہیں کرتے بکریوں کے ریبڑ کا جتنا مال کی محبت میں اور اقتدار کی محبت میں آدمی اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر لیتا ہے. مال کی محبت, جاہ کی محبت, چلے ان کو بھی چھوڑیے, بڑی دور کی بات ہے. ہمارے لیے تو 5 نمازیں پڑھنی یہ بڑی مشکل بات ہے. 5 نمازیں پڑھنی اور دعویٰ تو ہمارا بھی یہی ہے کہ ہمیں جنت چاہیے, ہم بھی جنت کے لیے سارے کچھ کرتے ہیں, لیکن کبھی شعوری طور پہ ایک ہفتہ بھی چھوڑ دیجیے, 3 دن کر لیجیے, 3 دن بھی چھوڑ دیں, 1 دن کا اندازہ کر لیں. 1 دن کا اندازہ خود اپنے آپ پہ احتساب کر کے اپنا آپ کا اندازہ لگا کے ذرا نمازیں پڑھیے اور آپ اندازہ لگائیے کہ 5 نمازوں میں سے کتنی نمازیں آپ پہلی صف میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ. پتہ چل جائے گا کہ ہمارے لیے نماز پڑھنی کتنی مشکل ہے اور کتنی آسان ہے. جو دین کا کام کرتے ہیں ان پہ تانے کرنا, ان کو ملامت کرنا, ان کو گالیاں دینا, ملا کہہ کے ان کی تضحیق اور تحقیر کرنا یہ بڑا آسان کام ہے. لیکن خدا کی قسم کھائے کہتا ہوں کہ یہ جو مصلی پہ کھڑا ہو کے آدمی نماز پڑھاتا ہے, جماعت کراتا ہے, یہ اللہ کا سپاہی ہے, یہ صحیح معنی میں مجاہد ہے. 5 وقت پہ جا کے مصلی پہ کھڑا ہونا اور جماعت کروانا یہ خالی یا گھر نہیں ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے. کبھی کر کے دیکھے تو پتہ چلے آپ کو کہ دین کو قائم کرنا, نماز کو قائم کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے. 1 ہفتے کی نمازیں آپ پڑھ کے دیکھیں اور پھر اپنا حساب خود لگا کے دیکھیں کہ کتنی نمازیں میں نے امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھی ہیں اور کتنی نمازیں میں نے ضائع کی ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نماز ہمارے لیے آسان ہے یا مشکل ہے.
ज़कात तो फर्ज कर दी अल्लाह ने कि ये तो तुमने निकालनी है, और ये तो ऐसा सरान है चौधरी का या थानेदार का, नहीं करोगे तो जूते खाओगे, दायरा इस्लाम से निकल जाओगे, ज़लील रसवा हो जाओगे। लेकिन कितने लोग हैं जो ज़कात को छोड़ के कभी सदका खैरात करना पड़े तो बरज़ा और रग़बत सदका खैरात करते हैं। हाँ जी, साल के आखिर में देखेंगे ये तो मंगलवार तो रोज ही आ जाते हैं। हाँ, ये ज़रूरतें जो है मौलवियों की ये तो ख़त्म ही नहीं होती। आज फलां मदरसा है, कल मस्जिद है, कल फलां है, ये फलां है, ये तो होता ही रहता है। एक हलल्ला या एक रियाल निकालना जो है जान पे बन आती है। ज़कात के अलावा अगर किसी को देना पड़े, सदका खैरात करना पड़े, हालांकि दिया तो अल्लाह नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम्हारा ये माल और जानें खरीद रखी हैं, अब ये जानें भी तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारे माल भी तुम्हारे नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही नहीं फरमाया कि जन्नत जो है ये ढकी हुई है उन आमाल से जो इंसान को बड़े मुश्किल लगते हैं। बड़े मुश्किल आमाल से जन्नत ढकी हुई है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिब्राइल को भेजा कि जाओ जाके जन्नत देख के आओ। जन्नत देखी, अल्लाह ताला ने पूछा जिब्राइल जन्नत कैसी है? हज़रत जिब्राइल ने की या रसूलल्लाह तेरी इज्जत की कसम, जो भी आदमी जन्नत के बारे में सुनेगा शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो जन्नत में ना जाए। सारे जन्नत में जाना चाहेंगे। अल्लाह ताला ने जन्नत को नमाज से, रोजे से, तहज्जुद से, सदका खैरात से, वालिदैन की खिदमतगुजारी से और नेक अमाल से ढांप दिया जो मुशक्कत तलब थे, जो इंसान को नागवार गुजरते हैं, बड़े मुश्किल लगते हैं। और अल्लाह ताला ने दोबारा हज़रत जिब्राइल को भेजा कि ऐ जिब्राइल जाओ जरा जाके फिर देखो जन्नत कैसी है। हज़रत जिब्राइल आए, फिर देखा, अर्ज किया या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम शायद ही कोई जन्नत में जाएगा, बड़ी मुश्किल है ये जन्नत हासिल करनी। फरमाया कि आखिरत की कड़वाहट है। आखिरत जो है जन्नत की, दुनिया की जो कड़वाहट है ये है जन्नत की मिठास। दुनिया में कड़वे हैं ये अमाल जन्नत वाले। नागवार गुजरेंगे, भाई भाई से लड़ा हुआ है लेकिन अना इतनी ज्यादा है कि सुलह करने को जी नहीं चाहता। बहन से बोलचाल कई सालों से बंद है। माँ बाप, बहन भाई तो कहीं रह गए, ऐसे भी हम अल्लाह ताला माफ करे नासमझ लोग हैं। माँ बाप से गुफ्तगू बंद की हुई है, माँ बाप से बोलचाल नहीं है। और दरमियान में होता क्या है? होती तो अना ही है ना। अच्छा जी, मैं पहले क्यों बुलाऊं? मैं तो बड़ा भाई हूं, हक तो उसको पहुंचता है, उसने ज्यादती की हुई है। बातें तो यही होती है ना। लेकिन यही तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये कड़वा घूंट भरो, ये कड़वाहट है तो जन्नत हासिल करोगे। और अगर ये दुनिया में मिठास लेनी है, अपने हकूक लेने हैं, तो फिर आखिरत बड़ी कड़वी है। दुनिया में मिठास हासिल करनी है तो आखिरत कड़वी है। दुनिया में मिठास ले लो, फिर दुनिया में मजे कर लो, दुनिया में लज्जत उठा लो। और अगर आखिरत की मिठास हासिल करनी है, आखिरत की जन्नत हासिल करनी है, तो फिर दुनिया में ये कड़वे घूंट भरने पड़ेंगे। अगर कता रेमी कर रखी है तो सिला रेमी करो, सिला रेमी के अलावा कोई चारा कार नहीं है। फरमाया कि जो आदमी अपने भाई के साथ मुसलसल 1 साल तक गुफ्तगू न करे, लड़ा रहे, फरमाया कि एक खून का बदला उसके जिम्मे आ जाता है। इतना गुनाह है सिला कता रेमी करना। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया। और फिर ये तो हमारे अपने बाहमी मामलात हैं, अपने मुसलमानों के, अपने आइज़ा व अकारब के। लेकिन असल चीज तो वो है जो अल्लाह ताला ने फरमाई कि सिरात मुस्तकीम पे आने के बाद तुम्हें अपनी सारी जिंदगी जो है ये मेहनत और मुशक्कत, मुसाइब, आलाम और आजमाइशों में गुजारनी है। काफिरों को भी दावत देनी है, उनसे भी लड़ाई करनी है, उनसे भी जंग करनी है, दीन के लिए जिहाद करना है उनसे भी। इसीलिए तो फरमाया कि हिला डाले गए, हत्ता कि रसूल पुकार उठा कि अल्लाह तेरी मदद कब आएगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि अंबिया पे सबसे ज्यादा तकलीफ आती है और अंबिया में से सबसे ज्यादा तकलीफें मुझ पे आई। ये
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ یہ جو جنت ہے یہ تو تلواروں کے سائے تلے ہے. اور مجاہدین کہیں گے قیامت کہ یا اللہ دنیا میں تو ہم نے تلواروں کے خوف تلے سائے اپنی زندگی بسر کی ہے, تلواروں کے خوف تلے ہم نے زندگی بسر کی ہے کہ اب پکڑے گیا اور اب پکڑے گیا, اب کافر ہمارا پیچھا کر رہے ہیں, اب کافر ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم نے دیکھی نہیں کیسی تھی, ہجرت بھی کی اور ہجرت کے باوجود کافروں نے پیچھا نہیں چھوڑا. وہ تو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا ایسے ہی کہ اللہ نے حفاظت فرمانی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا تھا. ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. لیکن ایک دفعہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی واقعی ہلا ڈالے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ جنگی عہد کے علاوہ بھی, عہد کے دن کے علاوہ بھی کوئی مصیبت ایسی ہے جو آپ کو یاد ہو یا آپ پہ گراں گزری ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تیری قوم کی طرف سے اور جو مصیبتیں اور آزمائشیں میرے پہ آئیں وہ تو آئی ہی, لیکن طائف والا دن تو میں بھول نہیں سکتا. طائف کا دن میں بھول نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے گئے تھے یا پجارے میں بیٹھ کے گئے تھے, اونٹ بھی نہیں تھے, اور راستہ تو آپ نے دیکھا ہے کیسا ہے. اتنی محنت کے بعد, اتنی مشقت کے بعد, اتنے سفر کر کے, کٹھن سفر کر کے آدمی جائے اور وہاں پھر جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا, امر واقعہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اس کو بھلا نہیں سکے. جو دعا مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے نکلنے کے بعد, وہ دعا یہی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ کیا تو نے مجھے کافروں کے حوالے کر دیا ہے, کیا تو نے میرے معاملات پہ ان کو قابض کر دیا ہے, کیا تو نے میرے معاملات ان کے حوالے کر دیے ہیں؟ یا اللہ میں تیرے چہرے کے نور کے واسطے سے تیری رضا طلب کرتا ہوں, اور اگر تو مجھ پہ ناراض نہیں ہے, تیرا غضب مجھ پہ نازل نہیں ہے, تو یا اللہ مجھے اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یا اللہ تو راضی رہے, میں ہر وہ چیز طلب کرتا ہوں تو اسے جیسے تو راضی رہے. پتھر کھائے اور خون بہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایڑیوں تک پہنچ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے جو ہے وہ خون جم گیا ان میں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کٹھن سفر کر کے واپس تشریف لائے. راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا تسلی اور اطمینان دی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے اور یہ اس لیے آیا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو مکہ والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیں. اور فرشتے نے بھی کہا کہ ہاں یا رسول اللہ آپ پہ اللہ کی سلامتی ہو, میں اس لیے حاضر ہوا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, میں یہ نہیں چاہتا, بلکہ مجھے امید ہے کہ ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے موحد اور توحید پرست بندے پیدا ہوں گے. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ مکہ سے کتنی مایوسی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کہ شاید طائف میں مجھے اچھا رسپانس مل جائے, مجھے اچھے لوگ مل جائیں, مجھ پہ ایمان لے آئے وہ. لیکن وہ بھی معاملہ بالکل الٹ نکلا, مکے سے بھی بدتر معاملہ نکلا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں داخل ہونے کے لیے اکیلے داخل ہونے کی ضرورت نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمت نہیں تھی. مکہ سے باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. پہلے 2 آدمیوں کو پیغام بھیجا کہ میں مکہ میں جانا چاہتا ہوں, مجھے امان دے دو, مجھے امان چاہیے. آپ انداز لگائیں کہ اسی اپنا وطن ہے, اپنا شہر ہے, اپنا گھر ہے, اور اپنے مکے میں, اپنے وطن اور اپنے دیش میں, اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. دوسرے کافروں سے امان طلب کر رہے ہیں کہ مجھے امان دو, میں اپنے گھر میں چلا جاؤں. مطعم بن عدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر تھا,
لیکن وہی بات ہے، یہ تاریخ پہ ہم غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بڑی عجیب ہیں. آج بھی حالات تو واقعی بڑے مایوس کن ہیں، لیکن جب ایسی باتیں، رات میں وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور طائف کا واقعہ پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے ایسے دل جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں، بات کوئی نہیں، وقت بدلے گا اور انشاءاللہ پھر وہ وقت آئے گا جیسے کفار مکہ کے ظلم و ستم کے بعد اللہ نے حالات بدل دیے تھے. یہ حالات بدلنے ہیں، یہ وقت تھوڑا طویل ہو جائے یا کم ہو، جیسے بھی ہو، لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہونا ہی ہونا ہے. اللہ نے یہ لکھ رکھا ہے کہ میں نے اسلام کو غلبہ دینا ہی دینا ہے. یہ تم جتنے بازو اپنے دکھانا چاہتے ہو دکھا لو، یہ اللہ توڑ کے رہے گا انشاءاللہ. اللہ کے لیے یہ توڑنا ایسا مشکل نہیں ہے، اللہ توڑے گا ان بازوؤں کو. تمہاری اکڑ کو، تمہارے تکبر کو اللہ انشاءاللہ اس طرح پیس کے رکھے گا کہ تمہاری نسل تک یاد رکھیں گے کیسے تم نے یہ بازو دکھایا تھا مسلمانوں کو. تم سے پہلے گزرے وہ جنہوں نے یہ کہا تھا من اشد منا قوہ، جس طرح آج یہ تم کہہ رہے ہو کہ من اشد منا قوہ، جو ہم چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، یہی بات تم سے پہلے نے کہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد اس طرح کر کے رکھا کہ آج ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں ہے. اور اگر کوئی ابو جہل کی نسل کا آدمی ہے بھی اس دنیا میں تو وہ اپنی نسل کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں ابو جہل کی نسل سے ہوں. انشاءاللہ اللہ تمہیں ایسے تباہ اور برباد کرے گا جیسے اللہ نے ابو جہل کو اور ابو لہب کو تباہ اور برباد کیا ہے. اور یہ ہو کے رہنا ہے، یہ ہوا ہے پہلے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں ایسے کر کے رہوں گا. مطعم بن عدی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا. دیکھیے کتنا یہ ہولناک منظر ہے اور کتنی تکلیفیں اور آزمائش والی باتیں ہیں، اور کس طرح واقعی یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے جو پیروکار تھے کس طرح وہ ہلا ڈالے گئے. اپنے شہر میں اور اپنے گھر میں جانا جو ہے وہ ناممکن ہو گیا. مطعم بن عدی نے کہا کہ ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دیتا ہوں، اور پھر اپنے بیٹوں سے کہا کہ ہتھیار لگا کے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لانے کے لیے. مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور مطعم بن عدی جو ہے وہ اپنے خاندان اور اپنے بیٹوں کو حرم میں لے کے گیا، اور وہاں جا کے اس نے اعلان کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اب ہاتھ نہیں لگا. آخر یہ باتیں ہم پڑھتے ہیں اور یہ واقعات ہو چکے ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے سارے واقعات ہو رہے ہیں. ہمیں بھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس دین اسلام کے لیے ہم نے کیا کیا، کوئی مصیبت یا آزمائش یا تکلیف ہم نے اٹھائی ہے. اتنے آرام دہ گھروں میں رہتے ہیں، آرام دہ دفتروں میں جاتے ہیں، گاڑیاں ہمارے پاس ہیں، ہر طرح کی دنیا کی نعمت یہاں الحمدللہ موجود ہے. لیکن دین کی خاطر کیا کیا ہم نے، دین کے لیے کتنی مصیبت اٹھائی یا کتنی آزمائش میں ہم پڑے، وہ تو ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں جی چندہ نہ دو، اب تو کافر پیچھے لگے ہوئے ہیں، پکڑ لیں گے. ایسا خوف اور وحشت، اور بات تو واقعی صحیح ہے کہ خوف اور وحشت تو کافروں نے طاری کر دیا ہے. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ جنہوں نے اپنی جان اور مال اللہ کے ہاتھ بیچ رکھا ہے وہ ڈرتے نہیں ہیں، ڈر ان کو نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ جو ہے قیامت تک جہاد کرتا رہے گا اور کسی کی قوت اور طاقت اور اقتدار اور اختیار کچھ بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. وہ گروہ تو قیامت تک باقی رہنا ہی رہنا ہے، اسی گروہ کے طفیل یہ اسلام باقی رہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب میں نے تمہیں ہدایت دے دی، تم ایمان لے آئے اللہ پہ، اس کے رسول پہ اور اس کی کتابوں پہ، تو اب اگلی بات یہ یاد رکھو کہ جس جنت کے لیے تم حاصل کرنا چاہتے ہو یا جس جنت کے لیے تم دعویٰ رکھتے ہو، وہ اس جنت کا حصول آسان نہیں ہے. اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. کم از کم حجت تو پوری کرنی پڑے گی. قیامت کے دن ہم یہ جائے کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم نے خود تو جہاد نہیں کیا، جہاد میں حصہ لیا، مجاہدین کو تیار کیا، ان کے لیے دعائیں کی. اس کے بغیر تو دین پھیلے گا نہیں، اس کے بغیر تو دین کا غلبہ نہیں ہوگا.